جو مومنین باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ برائے کرم وہ جلد سے جلد فرش اعضا پہ آ جائیں۔ میں گزار ہوں جناب کمیل سلمہ کو تشریف لائیں اور بآواز بلند نعرے صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی۔ موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت کا خطر، موت سے کیا ہے ڈر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا، وارث مصطفیٰ مظہر کبریا۔ تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا، وارث مصطفیٰ مظہر کبریا۔ تو ولی و وصی و ولی ہی رہا، منزلت میں تیرے کیا کمی آ گئی۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ ہم کے سرشار عشق اور طول نام تھے، جانتے ہی نہ تھے نفرت و دشمنی۔ یہ تبرہ بھی واللہ کیا چیز ہے، ہم کو اغیار سے دشمنی آ گئی۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ نعرہ صلوات۔ یہ تو جناب کمیل جو بارگاہ امامت میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آئیے 4 مصرعے سے میں شاعر کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے، بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے، تیرے قدم کی خاک جو شاہ زمن ملے۔ بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے، تیرے قدم کی خاک جو شاہ زمن ملے۔ ارے الجھے ہوئے ہیں لوگ ابھی 3-4 میں، الجھے ہوئے ہیں لوگ ابھی 3-4 میں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پنجتن ملے، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پنجتن ملے۔
آئیے میں گزار ہوں جناب ریحان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، ایک بلند ترین نعرے صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ نعرے صلوات۔ ایک صلوات پڑھ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بتاؤں حقیقت عباس، کیا بتاؤں حقیقت عباس، فکر سے بالا عظمت عباس، کیا بتاؤں حقیقت عباس۔ چادر سیدہ نے سائے کیے، چادر سیدہ نے سائے کیے، کرنے آیا جو مدحت عباس، کرنے آیا جو مدحت عباس۔ وہ کسی کو نہ پیاسا دیکھے گا، وہ کسی کو نہ پیاسا دیکھے گا، جس کے دل میں ہے الفت عباس۔ کیا بتاؤں حقیقت عباس۔ زانوے شہ پہ آیا سر جس دم، زانوے شہ پہ آیا سر جس دم، بڑھ گئی اور عظمت عباس، بڑھ گئی اور عظمت عباس۔ اور کتنی سرکار آئی اور گئی، کتنی سرکار آئی اور گئی، ہل نہ پائی حکومت عباس، ہل نہ پائی حکومت عباس۔ الفت بنت شہ اطاعت شہ، الفت بنت شہ اطاعت شہ، بس یہ دو شہ ہے دولت عباس۔ کیا بتاؤں حقیقت عباس۔ اچھے اچھوں کا دل زنانہ ہوا، اچھے اچھوں کا دل زنانہ ہوا، رن میں تھی ایسی ہیبت عباس، رن میں تھی ایسی ہیبت عباس۔ اور مقطع سماعت فرمائیں گے۔ اتنا پایا عروج دریا نے،
اتنا پایا عروج دریا نے، مل گئی اس کو قربت عباس، کیا بتاؤں حقیقت عباس۔ صلوات پڑھو۔ کیا بتاؤں حقیقت عباس، مولا عباس کی مدحت ہو رہی تھی، ایک بلند ترین نعرے صلوات کا سہارا دیں۔ شکیل بھائی 4 مصرے مولا عباس کے حوالے سے کہ نام عباس کے لیتا ہے دہن جب بوسے، نام عباس کے لیتا ہے دہن جب بوسے، میرے لب چومنے جنت سے ہوا آتی ہے۔ نام عباس کے لیتا ہے دہن جب بوسے، میرے لب چومنے جنت سے ہوا آتی ہے۔ جب علم چوما تو محسوس کیا یہ عباس، اب بھی پرچم سے تیرے بوئے وفا آتی ہے، اب بھی پرچم سے تیرے بوئے وفا آتی ہے۔ آئیے میں انہی مصروں کے ساتھ گزار ہوں جناب یوسف صاحب سے کہ وہ تشریف لائے۔ ایک بلند ترین نعرے صلوات کا سہارا دیں۔ ایک اور نعرے صلوات کا سہارا دیں۔ جاوید بھائی سے گزارش سے کہ وہ تشریف لائیں، بلند ترین نعرے صلوات۔ ایک باواز اپنا صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 4 میں سے پیش کرتا ہوں۔ ہاتھ کٹوا کے بھی اعجاز دکھا رکھا ہے، ہاتھ کٹوا کے بھی اعجاز دکھا رکھا ہے، اور قصر پانی پا وفاؤں کا بنا رکھا ہے، اور گھر میں سرور کا عزاخانہ سجا کر ہم نے خلد سے فاطمہ زہرا کو بلا رکھا ہے، خلد سے فاطمہ زہرا کو بلا رکھا ہے۔ صلوات دیجیے گا۔ ذکر سرور جسے گوارا ہے، کہ ذکر سرور جسے گوارا ہے، وہ بشر سیدہ کو پیارا ہے، وہ بشر سیدہ کو پیارا
اور حر کے آنے سے ہو گیا ثابت کربلا میں یزید ہارا ہے کربلا میں یزید ہارا ہے 4 مصرع اور پیش کرتا ہوں ایام فاطمیہ کا رہتے ہو نعرے صلوات لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجلسیں ایام فاطمیہ کی کیوں ہو رہی ہیں 4 مصرع پیش کرتا ہوں کیوں کر رہے ہیں سماعت فرمائیں سن لو بچھا کے فرش عزا ہم بتائیں گے بطور خاص سماعت فرمائیں کہ سن لو بچھا کے فرش عزا ہم بتائیں گے اور کس کس سے ہے رسول خفا ہم بتائیں گے سن لو بچھا کے فرش عزا ہم بتائیں گے اور کس کس سے ہے رسول خفا ہم بتائیں گے اور یوں کر رہے ہیں مجلس ایام فاطمی زہرا کے قاتلوں کا پتہ ہم بتائیں گے زہرا کے قاتلوں کا پتہ صلوات بھیجیے گا یوں کر رہے ہیں مجلس ایام فاطمی زہرا کے قاتلوں کا پتہ ہم بتائیں گے اور 4 مصرع پیش کرتا ہوں سرکار معبود سے ہی پوچھئے رتبہ بطول کا بطور خاص سمجھ فرمائیں کہ معبود سے ہی پوچھئے رتبہ بطول کا اور ہوتا ہے دو جہان میں چرچا بطول کا ہوتا ہے دو جہان میں چرچا بطول کا اور دنیا تو پڑھ رہی ہے قصیدے قرآن کے قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ بطول کا دنیا تو پڑھ رہی ہے قصیدے قرآن کے اور قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ بطول کا بابا زید اللہ صلوات پڑھ دیجیے گا ایک مطلب کا شعر کتنی عظیم مدحتیں حیدر کی شان ہے اور کتنی عظیم حیدر کی شان ہے ہر ایک عرش والا میرے درمیان ہے ہر ایک عرش والا میرے درمیان ہے اور ہارے
گا تو حسن کے بھتیجے سے حرملا، بطور خاص فرمائیں کہ ہارے گا تو حسن کے بھتیجے سے حرملا، تیری نظر میں لاکھ یہ ایک بے زبان ہے، تیری نظر میں لاکھ یہ ایک بے زبان ہے، اور عاشق علی کا جو بھی ہو جنت میں جائے گا، اور عاشق علی کا جو بھی ہو جنت میں جائے گا، اور عاشق علی کا جو بھی ہو جنت میں جائے گا، میرا نہیں خدا کے نبی کا بیان ہے، میرا نہیں خدا کے نبی کا بیان ہے۔ یہ شعر بطور خاتمہ ہوا ہے کہ مجلس میں آنے والوں بہت خوش نصیب ہو، بطور خاتمہ ہونا ہے کہ مجلس میں آنے والوں بہت خوش نصیب ہو، مجلس میں آنے والوں بہت خوش نصیب ہو، بیٹھو یہاں حسین کی ماں میزبان ہے، بیٹھو یہاں حسین کی ماں میزبان، آخری شعر سنتا ہے کہ کھا کر مکر رہے ہو خدیجہ کے مال کو، کھا کر مکر رہے ہو خدیجہ کے مال کو، کیا آپ کی زبان کے نیچے زبان ہے، کیا آپ کی زبان کے نیچے زبان ہے، یہ آ کے کہہ رہے ہیں فرشتے زمین پر، وقت سمجھ میں کہ یہ آ کے کہہ رہے ہیں فرشتے زمین پر، جاوید تیری فکر کی اونچی اڑان ہے، جاوید تیری فکر کی اونچی اڑان ہے۔ اب ہماری فہرست میں
दो शुरा और हैं उसके बाद क़िबला जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलवात अलैहा के हवाले से पढ़ रहे थे। एक मतला शकील भाई, दो शेर दर्द हलौरी साहब के वहाँ का मिसरा हुआ था, कुरान है रसूल तो पारा है फ़ातिमा। इस अक़ीद में कुछ कहने की कोशिश की है कि अपने पदर की उम्मे अबिहा है फ़ातिमा, अपने पदर की उम्मे अबिहा है फ़ातिमा, हक़ की कनीज़ बिनते खतीजा है फ़ातिमा, हक़ की कनीज़ बिनते खतीजा है फ़ातिमा। रिजवान ने आके खुल्द से साबित ये कर दिया, रिजवान ने आके खुल्द से साबित ये कर दिया, अल्लाह और रसूल का मंशा है फ़ातिमा, अल्लाह और रसूल का मंशा है फ़ातिमा। और करता हूँ इसलिए मैं तिलावत बतूल की, करता हूँ इसलिए मैं तिलावत बतूल की। कुरान है रसूल तो पारा है फ़ातिमा, कुरान है रसूल तो पारा है फ़ातिमा। कुरान कह रहा है ये अफजल जहान से, कुरान कह रहा है ये अफजल जहान से, कुरान कह रहा है ये अफजल जहान से, दुनिया और आखिरत का सहारा है फ़ातिमा। आइए मैं गुजार हूँ जनाब असद जाफरी साहब से कि वो तशरीफ लाएं, बुलंद तरीन नारे सलवात से इनका इस्तकबाल करें। हज़रात, क्योंकि अभी जावेद साहब ने और हमारे नाज़िम जनाब अफजल साहब ने भी शहज़ादी के हवाले से अशार पढ़े, लिहाजा चार मिसरे में भी आगाज़ करता हूँ। मेरे वतन की हवा ये भी काम करती है, मेरे वतन की हवा ये भी काम करती है, दरे हुसैन पे जाकर सलाम करती है। मेरे वतन की हवा ये भी काम करती है, दरे हुसैन पे जाकर सलाम करती है। ये फातिमा की कनीज़ी का फैज़ तो देखो, ये फातिमा की कनीज़ी का फैज़ तो देखो, कलाम पाक से फ़िज़ा कलाम करती है, कलाम पाक से फ़िज़ा कलाम करती है। एक सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले पे। एक मतला और तीन चार शेर आप समात फरमा लें, देखेंगे भाई। तूफान में कश्ती है मेरी आंखें बचा ले, तूफान में कश्ती है मेरी आंखें बचा ले, मौला है सफीना मेरा अब तेरे हवाले, मौला है सफीना मेरा अब तेरे हवाले। और ये शेर शायद कुछ कहने की कोशिश की है। बस नारे हैदर ही फजाओं में बसेगा, तू चाहे किसी नाम को कितना भी उछाले, बस नारे हैदर ही फजाओं में बसेगा, तू चाहे किसी नाम को कितना भी उछाले। और ये
یہ شعر بھی سماعت فرمائیں. ان ہاتھوں کی قوت میں کمی ہو نہیں سکتی، ان ہاتھوں کی قوت میں کمی ہو نہیں سکتی، جو پرچم عباس کو ایک بار اٹھا لے، جو پرچم عباس کو ایک بار اٹھا لے، بیمار وہ ایک پل میں شفا پائے گا جو بھی، بیمار وہ ایک پل میں شفا پائے گا جو بھی، قرآن سمجھ کر تیرے پرچم کی ہوا لے، قرآن سمجھ کر تیرے پرچم کی ہوا لے. اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں. ہے میرا علی مظہر آیات کا مالک، ہے میرا علی مظہر آیات کا مالک، وہ چاہے تو ڈوبے ہوئے سورج کو بلا لے، وہ چاہے تو ڈوبے ہوئے سورج کو بلا لے. اور آخری شعر. اوصاف علی دیکھ کے کیوں جل گیا مفتی، اوصاف علی دیکھ کے کیوں جل گیا مفتی، ارے ہمت ہو تو چوکھٹ پہ ستارے کو بلا لے، ہمت ہو تو چوکھٹ پہ ستارے کو بلا لے. شکریہ. صلوات بھیجئے محمد والے. کہ ایک بوند اگر خون گھٹا ہو تو بتاؤ، ایک بوند اگر خون گھٹا ہو تو بتاؤ، کوئی کبھی بیمار ہوا ہو تو بتاؤ، ایک بوند اگر خون گھٹا ہو تو بتاؤ، کوئی کبھی بیمار ہوا ہو تو بتاؤ. اور کرتے ہیں سبھی ایک ہی زنجیر سے ماتم، کرتے ہیں سبھی ایک ہی زنجیر سے ماتم، ٹیٹنس سے اگر کوئی مرا ہو تو بتاؤ، ٹیٹنس سے اگر کوئی مرا ہو تو بتاؤ. اور کہ زمین سے آسماں تک ساری دولت فاطمہ کی ہے، زمین سے آسماں تک ساری دولت فاطمہ کی ہے، خدا حاکم ہے اور لیکن حکومت فاطمہ کی ہے، خدا حاکم ہے لیکن حکومت فاطمہ کی ہے. اور فدق کے لوٹنے والوں سے پیغمبر نے فرمایا، فدق کے لوٹنے والوں سے پیغمبر نے فرمایا، جہنم میں چلے جاؤ یہ جنت فاطمہ کی ہے، جہنم میں چلے جاؤ یہ جنت فاطمہ کی ہے. کہ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشاں دیتا ہے، ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشاں دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. کہ اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہیے، اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زباں دیتا ہے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زباں دیتا ہے. چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں، چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں، یہ دیا ایسا ہے جو صرف دھواں دیتا ہے، یہ دیا ایسا ہے جو صرف دھواں دیتا ہے. کہ 10 مہینوں سے بھی زیادہ نہیں رہتے فتوے، 10 مہینوں سے بھی زیادہ نہیں رہتے فتوے، یہ محرم انہیں جینے ہی کہاں دیتا ہے. علیہ الصلوات.
آئیے میں استاد شورا دو مصرے اپنے استاد کے لیے کہ سفر میں یہ ساما بھی ساتھ رکھ دینا، سفر میں یہ ساما بھی ساتھ رکھ دینا، میرے بزرگوں میرے سر پہ ہاتھ رکھ دینا۔ آئیے میں گزار ہوں وہ شکیل اترونی صاحب جی کو تشریف لائیں، بلند ترین نعرے صلوات سے ان کے استقبال کریں۔ نعرے صلوات۔ بہت ہی اختصار سے سرکار تشریف فرما ہے، کافی پیشخانی ہو بھی چکی ہے اور مجلس تیار ہے۔ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا تھا، ایک مطلع ایک شعر اس میں ملاحظہ فرما لیں اور اس کے بعد بہت کم کلام۔ درپیش ہے اسے بھی زیارت بطول کی، درپیش ہے اسے بھی زیارت بطول کی، قرآن کر رہا ہے تلاوت بطول کی، قرآن کر رہا ہے تلاوت بطول کی۔ ملاحظہ فرمائے شعر کہ مسرور ہو رہی ہے جہنم کی آگ کیوں، مثال سنیے، مسرور ہو رہی ہے جہنم کی آگ کیوں، وہ آ رہے ہیں جن پہ ہے لعنت بطول کی، وہ آ رہے ہیں جن پہ ہے لعنت بطول کی۔ صلوات محمد والے محمد۔ چار مصرے پانی ردیف میں ملاحظہ فرما لیں، وقت کا خیال رکھتے ہوئے گفتگو ہو رہی ہے، اس میں سب کچھ ہے مگر ایک مطلع ایک شعر۔ ابو بھائی دیکھیے گا سرکار انل میں تمامی رضا۔ جا کے میدان میں بے شیر جو پاتا پانی، سنیں، جا کے میدان میں بے شیر جو پاتا پانی، جامع آب میں پھولو نہ سماتا پانی، جامع آب میں پھولو نہ سماتا پانی، بطور خاص کہ بھاپ بن بن کے اڑا جا کے نشیبوں میں بسا، بھاپ بن بن کے اڑا جا کے نشیبوں میں بسا، اور پیاسوں سے کہاں منہ کو چھپاتا پانی، اور پیاسوں سے کہاں منہ کو چھپاتا پانی، اور پیاسوں سے کہاں منہ کو چھپاتا پانی۔ میں بہت نزدیک ہو گیا منزل سے اپنی، ایک مطلب دوسرے ملاحظہ فرمائیں، اور جس بارگاہ میں بیٹھا ہوں وہاں بھی حاضری قبول ہو جائے بہت ہی اختصار سے کہ معجزے اپنے بانداز دیگر بولتے ہیں، سنیے گا شاید، معجزے اپنے بانداز دیگر بولتے ہیں، وقت پڑ جائے تو نیزوں پہ بھی سر بولتے ہیں، وقت پڑ جائے تو نیزوں پہ بھی سر بولتے ہیں، ہم ہیں پردے میں تو پردے میں رکے ہیں جوہر۔ سرکار مصرع دیکھیے گا، ہم ہیں پردے میں تو پردے میں رکے ہیں جوہر، ہم جو آتے ہیں تو دیوار میں در بولتے ہیں، ہم جو آتے ہیں تو دیوار میں در بولتے ہیں۔ بطور خاص آخری دو میں سے سلسلے کے کہ ترجمہ ایک تبسم کا ابھی تک نہ ہوا، ترجمہ ایک تبسم کا ابھی تک نہ ہوا، بے زبانی پہ زبانوں کے ہنر بولتے ہیں، بے زبانی پہ زبانوں کے ہنر بول۔ ایک بار صلوات پڑھ دیے محمد والے محمد۔ غالب کا ایک مصرع تھا، خوش ہوں کہ میری بات سمجھنا محال ہے، جونپور کا میں سے طرح بھی یہی تھا اتفاق سے، تو چھوٹے حضرت کی بارگاہ میں کچھ اشعار کہے تھے میں نے، دو قطع برائے تضمین، اسی میں ایک مطلع ایک شعر، 3-4 منٹ 5 منٹ میں آپ کی خدمت
عباس کارساز مشیت جمال ہے. آپ کی بہترین توجہات کا طالب ہوں. ایک بار اور صلوات پڑھ دیے محمد والے محمد. تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیں گے تو بہت محظوظ ہوں گے انشاءاللہ. عباس کارساز مشیت جمال ہے. ایک بار پھر صلوات پڑھ دیے محمد والے. عباس تیرا لطف و کرم لازوال ہے. پہلے یہ قطعہ پڑھنا تھا بعد میں. عباس تیرا لطف و کرم لازوال ہے. فکر و نظر میں رابطہ خد و خال ہے. اور پیہم چھلک رہے ہیں مضامین نو شکیل. عالم اسیر حلقہ دام خیال ہے. عالم اسیر حلقہ دام خیال ہے. عباس کارساز مشیت جمال ہے. دوسرا قطعہ ملاحظہ کیجیے. عباس کارساز مشیت جمال ہے. ساحل زمردی ورق آب لال ہے. بطور خاص تیسرا مصرع اپنا، چوتھا مصرع غالب کا ہے. ساحل زمردی ورق آب لال ہے. مشکیزے میں فرات ہے اور آسماں پہ پیاس. مشکیزے میں فرات ہے اور آسماں پہ پیاس. اور دریا زمین پر عرق انفعال ہے. دریا زمین پر عرق انفعال ہے. مشکیزے میں فرات ہے اور آسماں پہ پیاس. دریا زمین پر عرق انفعال ہے. مطلع اور دو اشعار آخر کلام میں کہ مولا زبان حال پر اظہار حال ہے. مولا زبان حال پر اظہار حال ہے. شکوہ تیری جناب میں کس کی مجال ہے. شکوہ تیری جناب میں کس کی مجال ہے. ملاحظہ فرمائے شعر کہ شیر خدا کے شیر کی آمد کی ہے خبر. شیر خدا کے شیر کی آمد کی ہے خبر. دریا کے ارد گرد بڑی دیکھ بھال ہے. دریا کے ارد گرد بڑی دیکھ بھال ہے. شیر خدا کے شیر کی آمد کی ہے خبر. دریا کے ارد گرد بڑی دیکھ بھال ہے. اور کہتا تھا ضبط حضرت عباس بار بار. ایک لفظ کی ترمیم کے ساتھ کہتا تھا ضبط حضرت عباس بار بار. چپ ہوں کہ میری بات سمجھنا محال ہے. چپ ہوں کہ میری بات سمجھنا محال ہے. صلوات محمد والے. استقبال کریے کہ امامت میں نام آئے ہیں. جو امامت میں نام آئے ہیں لائق احترام آئے ہیں. جو امامت میں نام آئے ہیں لائق احترام آئے ہیں. ایسی مجلس کو کون چھوڑے گا جس میں 12 امام آئے ہیں. ایسی مجلس کو کون چھوڑے گا جس میں 12 امام آئے ہیں. آئیے میں گزارش حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عبور جونپوری صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں بلند ترین نعرے صلوات سے استقبال کریں. ایک اور صلوات بھیج دیے محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر الميامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین واصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صلوات پڑھیں. جناب محترم، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید زیغم رضا ابن محسن رضا صاحب کی روح کو ایصال ثواب کریں. جناب محترم، یہ آیت مبارکہ کہ جسے میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے، انتہائی مشہور و معروف آیت ہے اس اعتبار سے کہ اسے مومنین اپنی دعا میں شامل رکھتے ہیں اور بطور دعائے قنوت یہی آیت سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. مگر اس آیت کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ دعائے قنوت میں پڑھی تو جاتی ہے مگر بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے. ہم نے نماز کو ایک عادت سی بنا لی ہے منتر کی طرح. اس کا ہم جاپ کا ہی لفظ منتر کے ساتھ آتا ہے، ذکر کرتے ہیں. ذرا بدل دے رہا ہوں، بلاغت جو ہے منتر کے ساتھ جاپ ہی کی ہے. منتر اصل میں اسے کہتے ہیں جسے سمجھنا ضروری نہیں ہے. پڑھ دیں وہ اپنا کام کر دے گی. مثال کے طور پر ہر کلاس میں اور کسی نہ کسی زاویے سے ہر زبان میں ایک کہانی بڑی مشہور ہے جس میں ایک منتر کا ہی لفظ ہے، کھل جا سم سم. سب کو یاد آ گیا، نوجوان بوڑھے سب کو یاد آ گیا. کسی نے آج تک یہ بتایا کہ سم سم کے معنی کیا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا ہے. اس لیے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ منتر کی طرح ہے، بس اسے دہرا دیا دروازہ کھل گیا. لفظ غلط ہو گیا تو دروازہ نہیں کھلا. نماز ایسے نہیں ہے کہ منتر کی طرح ہے، اسے آپ جاپ کرتے جائیں، بس یوں ہی دہراتے چلے جائیں. اسے سمجھ کے پڑھنا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم اللہ کی بارگاہ میں
کیا بول رہے ہیں اسے سمجھنا ہے، اور جب سمجھیں گے تب اس میں اثر پیدا ہوگا. اور کریں آپ نہیں سمجھیں گے تو وہ ایک ڈیوٹی ہے کہ جو لکھ دی گئی ہے کہ نماز پڑھ لی، مگر تاثیر تب پیدا ہوگی کہ جب ہم اسے سمجھیں گے. ایک عادت سی ہو گئی ہے ہمارے نوجوانوں کی اکثریت کی کہ انہوں نے سورہ توحید پڑھی، نماز سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہاتھ اٹھایا پڑھ جا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ نہیں پتا کہ کیا مانگا. یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کس شان سے مانگ رہے ہیں، کیسے مانگ رہے ہیں. اسی لیے میں نے اس آیت کو عنوان کلام قرار دے دیا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے. ربنا اغفر لی، پالنے والے ہمیں بخش دے، ولی والدیہ، اور ہمارے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین، اور تمام مومنین کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن. یہ دعا طلب مغفرت ہے، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اور تمام مومنین کے لیے قیامت کے دن کی. یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے. ایک آیت اور اسی مزاج کی ہے، سورہ نوح کی آخری آیت. اس میں ارشاد ہوتا ہے رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. پالنے والے مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور جو مومن میرے گھر آ جائے اسے بخش دے. اور جو مومن میرے گھر آ جائے اسے بخش دے. اور اسی کو کیوں؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تمام مومن مردوں کو بخش دے، تمام مومن عورتوں کو بخش دے. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ظالم کو کسی قسم کی کوئی بھلائی نصیب نہ ہو، ظالم کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہو. یہ دعا جناب نوح کی دعا ہے، اور سورہ نوح کی آخری آیت ہے. یہ جناب نوح نے یہ دعا کی تھی، پالنے والے مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور جو مومن میرے گھر آ جائے اسے بھی بخش دے. یہ دونوں آیتیں طلب مغفرت کی ہیں، اور یہ دونوں آیتیں ایک مخصوص نماز کا حصہ ہیں، اور اس نماز کو کہتے ہیں نماز ہدیہ والدین. نماز ہدیہ والدین وہ نماز کہ جو ماں باپ کو ہدیہ کی جاتی ہے. تقریباً 500 نمازوں کا ذکر کیا ہے کم و بیش. مولانا حسین مہدی الحسینی صاحب نے ایک کتاب ہی ترتیب دی ہے صحیفہ نماز، تقریباً 500 نمازوں کا ذکر ہے اس میں کم و بیش. آپ اس کو دیکھیے تو آپ کو کوئی بھی نماز ایسی نہیں ملے گی جس کا تعلق کسی رشتے سے ہو. یہ تنہا نماز ہے جس کا تعلق رشتے سے ہے، یہ ماں باپ ہی کو پڑھی جائے گی. بات شاید میں پہنچا نہیں سکا. یعنی ایک نماز اللہ نے رشتے کی بھی نماز رکھی ہے، اور وہ رشتہ صرف اپنے ماں باپ سے رشتہ ہے، جبکہ سب سے پہلے بچہ اسی رشتے کو توڑنے کے اوپر لگ جاتا ہے. اور یہی وہ رشتہ ہے کہ جو قیامت تک ٹوٹے گا نہیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہی وہ ایک تنہا رشتہ ہے. دیکھیے پھر بڑی نازک سی بات آ گئی، شاید پہنچا سکوں، کہ یہ رشتہ
ہمارا ہمارے ماں باپ سے جو ہے یہ رشتہ صرف ان کی زندگی تک نہیں ہے، یہ رشتہ روز محشر تک ہے۔ ماں باپ کو ماں باپ کی حیثیت سے روز محشر جواب دینا ہوگا، اور ہم کو بحیثیت اولاد روز محشر جواب دینا ہوگا۔ یہی وہ تنہا رشتہ، اور سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، بھائی سے، بہن سے، چچا سے، سسرال سے، میکے سے، سب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں مرنے کے بعد۔ یہی ایک رشتہ ہے کہ جو قیامت تک چلے گا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ مر جانے کے بعد بھی اور زندگی میں بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، جس نماز کو نماز ہدیہ والدین کہتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد ربنا اغفر لی والی آیت ہے 10 بار، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد رب اغفر لی والی آیت جو سورہ نوح کی ہے، پہلی سورہ ابراہیم کی آیت ہے، وہ ہے 10 بار۔ اور جب نماز تمام ہو جائے تو سلام کے فوراً بعد بلا وقفہ 10 بار کہنا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ نماز ہے نماز ہدیہ والدین، جو زندگی میں بھی اولاد کو پڑھ لینا چاہیے، اور مر جانے کے بعد تو لازم ہے کہ یہ نماز ہر شب جمعہ پڑھتا رہے، ورنہ اس کے علاوہ انہیں دے کیا سکتا ہے؟ ایصال ثواب، اور یہ بہترین ایصال ثواب ہے اس اعتبار سے کہ یہ نماز کی نماز ہے اور اعتراف کا اعتراف ہے۔ شاید نہیں لفظ پہنچا سکا، ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد۔ دیکھیں میں تو لفظیں ہی پیش کر سکتا ہوں، اب وہ لفظ کتنا پر اثر ہوگا یہ تو آپ فیصلہ کریں گے۔ اعتراف بھی یہ ہے ماں باپ کی بارگاہ میں، اللہ کی خدمت میں، اعتراف بھی ہے کہ ہم اولاد ہیں اور اولاد ہونا تسلیم کر رہے ہیں۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ اولاد ہونا، اپنے ماں باپ کی اولاد ہونا ہم تسلیم کر رہے ہیں، پسریت تسلیم کر رہے ہیں، دختریت تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ کیسے پیش کریں گے؟ تو یہ صرف ایک ہے نماز ہدیہ والدین، کہ جو یہ 2 آیتیں اعتراف بنا کر کے پیش کرتی ہیں کہ ہم اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ماں باپ ہیں۔ زندگی میں بھی پڑھ لینا چاہیے، اور مرنے کے بعد میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد تو کم از کم ایک بار ضرور پڑھ لے۔ میں نے عرض کیا کہ ہر شب جمعہ نماز ہدیہ والدین نماز مغرب و عشاء کے بعد، نماز مغرب و عشاء کے درمیان پڑھنے کا حکم ہے۔ ہر شب جمعہ نہ پڑھے، سال میں پڑھ لے، سمجھ میں کم سے کم زندگی میں ایک بار تو پڑھ لے، تاکہ وہاں کے آدھار کارڈ پہ نام تو چڑھ جائے کہ بیٹے کس کے ہو۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پالنے والے ہمیں بخش دے۔ دیکھیے بار بار کہنا اس لیے پڑتا ہے، ہر مجلس سے گھوم پھر کے اسی طرح کی بات ہوگی کہ کہنے سے، سننے سے بات بن جاتی ہے، ورنہ آدمی کو اپنا ہی کام یاد نہیں رہ جاتا تو نماز کہاں سے یاد رہے گی ماں باپ کو پیش کرنے کے لیے۔ 1-2 سال بعد لوگ قبرستان آنا بھی کم کر دیتے ہیں، 40 دن تک بہت زور رہتا ہے۔ گھبرا تو نہیں رہے ان باتوں سے؟ 40 دن تک تو بہت زور رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ماں باپ کو بھلا دیا جاتا ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں ماں باپ سے رشتہ قیامت تک منقطع نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ انسان طبیعیتاً مفاد پرست ہے، طبیعتاً انسان مفاد پرست ہے، جس میں اسے فائدہ نظر آتا ہے وہی کام کرتا ہے۔
اور جس میں فائدہ نظر نہیں آتا وہ کام دھیرے دھیرے طاق نسیاں کے حوالے ہو جاتا ہے، بھولتا جاتا ہے انسان۔ پروردگار عالم نے تاکہ ماں باپ سے رشتہ جڑا رہے اور انہیں ایصال ثواب ہوتا رہے، ایک فائدہ بھی پوشیدہ کر دیا، اور وہ فائدہ یہ ہے، ٹپس کے طور پر اسے لے لیجئے، کہ اگر کوئی مشکل آ جائے، مشکل، پریشان ہیں ہم کسی کام کے لیے، اگر ماں باپ زندہ ہیں، ایک عجیب بات ہے کہ آدمی دوست سے بتا دے گا، احباب سے بتا دے گا، کلیگ سے بتا دے گا، ماں باپ سے ہی نہیں بتاتا کہ یہ پریشانی چل رہی ہے۔ کہ حکم یہ ہے کہ تمہاری کوئی پریشانی ہو تو پریشانی نہ بتا کے کہ بھئی ماں باپ پریشان ہوں گے، مگر ضرورت بتا کے ماں باپ سے شیئر کرو، انہیں بتاؤ، اور ان سے کہو کہ وہ تمہارے حق میں دعا کریں، اس لیے کہ ماں باپ کی دعا اللہ جلدی قبول کرتا ہے۔ اور کریں آپ تو ماں باپ کو اس لیے بتاؤ کہ وہ تمہارے حق میں دعا کریں۔ پھر لفظ سنبھال لیجئے گا کہ پریشانی بتا کے نہیں، ضرورت بتا کے ماں باپ سے ذکر کرو تاکہ وہ تمہارے لیے دعا کریں۔ اللہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں جلدی اور تیز تر قبول کرتا ہے۔ اور اگر ماں باپ نہیں ہے تو دیکھیے پھر مفاد وابستہ کیا اللہ، نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، تو تم ان کی قبروں پہ چلے جاؤ، ان کی قبروں پہ چلے جاؤ، اور جا کے ایک سورہ فاتحہ پڑھو تاکہ تمہارا ان کی روح سے رابطہ ہو جائے۔ دیکھیں یہ بھی 10 ڈیجٹ کا ہی ڈائل ہے، یہ بھی 10 ڈیجٹ کا ہی ڈائل ہے۔ 3 بار درود، پھر سورہ حمد، پھر 3 بار سورہ توحید، پھر 3 بار درود، 10 ہو گیا نا۔ یہ ذکر کرو تاکہ ان کی روحوں سے تمہارا رابطہ ہو جائے، اور ایصال ثواب کرنے کے بعد پھر ان سے توسل کرو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کریں۔ دیکھیں کتنا آسان نسخہ قبولیت دعا کا اللہ نے بتا دیا۔ قبرستان آؤ، تمہیں تمہارے ماں باپ بھی یاد آ جائیں گے، ان کے لیے تم ایصال ثواب کر دو گے، ان کا بھی کچھ کام وہاں بن جائے گا، اور جب کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ جیسے ہی ان کی روح کو ایصال ثواب ہوگا وہ خوش ہوں گے، جیسے ہی تم ان کی قبر پر آؤ گے وہ خوش ہوں گے، اس لیے کہ دیکھیے روحیں مرتی نہیں ہیں، جسم مرتا ہے، روحیں ویسے ہی زندہ رہتی ہیں جیسے جسم میں زندہ۔ بات پہنچ رہی ہے؟ جیسے جسم میں زندہ ہیں روحیں، جسم سے نکلنے کے بعد بھی روحیں اسی طرح زندہ ہوتی ہیں، اسی طرح دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ جب تم ان سے رابطہ کرو گے روحیں تمہاری آمد پر خوش ہوں گی، اسی طرح جیسے کوئی مہمان کی آمد پر خوش ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ مہمان پسندیدہ ہو۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور پھر جب ایصال ثواب ہوگا تو روحیں خوش ہوں گی، اور جب وہ خوش ہوں تو ان سے توسل کرو، ذکر کرو کہ میری والدہ یا میرے والد، یہ میری پریشانی ہے، یہ میرے مسائل ہیں زندگی کے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہیں، آپ میرے حق میں دعا کیجئے۔ آپ اسے اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں کہ ماں باپ کے علاوہ اولاد کے لیے کوئی اللہ کی بارگاہ میں تڑپ کے دعا نہیں کر سکتا۔ تڑپ کے اگر کوئی دعا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ماں باپ ہے۔ لہذا ماں باپ کو کسی بھی لمحہ فراموش نہیں کرنا چاہیے، نہ ان کی زندگی میں اور نہ ان کے مر جانے کے بعد۔
مر جانے کے بعد ماں باپ آپ کے زیادہ ضرورت مند اور محتاج ہیں. آدمی ایک چھوٹا سا بھی سفر کرتا ہے تو اس سفر میں یہ خیال رکھتا ہے کہ بھئی سفر میں کوئی ہوٹل ہے کہ نہیں ہے، گاڑی سے جا رہا ہے تو پیٹرول پمپ اس روڈ پر ہے کہ نہیں ہے، ٹرین سے جا رہا ہے تو کتنے وقت کا سفر ہے، کھانے پینے کے لیے انتظام ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ اسے سفر کی انتہا معلوم ہوتی ہے کہ مجھے بامبے تک مثلاً جانا ہے تو کتنے وقت درکار ہیں، تو اس حساب سے انتظام کرتا ہے. طویل سفر ہے برزخ سے محشر تک کا، نہیں معلوم کہ کتنا وقت لگے گا، اور یہ بھی ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے کتنا سرمایہ جمع کیا ہے، کتنا سرمایہ ہمارا قبول ہے، کتنا سرمایہ قبول نہیں ہوا، کتنا سرمایہ ہم لے کے سفر کر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے. تو اسی لیے حکم یہ ہے کہ اپنے بات کے لیے کچھ باقیات الصالحات چھوڑ جاؤ تاکہ وہ نیکیاں تم کو ملتی رہیں. حیرت یہ ہے کہ انسان فکس ڈپازٹ پر تو یقین کرتا ہے نا، اپنے دوسرے ڈپازٹ پر یقین کرتا ہے، اللہ کے ڈپازٹ پر یقین ہی نہیں کرتا کہ ہم وہاں کے لیے کچھ باقیات الصالحات چھوڑیں کہ جس کا ہم کو وہ اجر ملتا رہے. اس لیے کچھ ایسے کام کرنے چاہیے کہ جو اجر ملتا رہے، اس کا اجر ملتا رہے. اگر دیکھیں بات میں بات ہے، اگر کسی بھی ضرورت مند کو پڑھا دیا تو جب تک وہ اس تعلیم سے فیض اٹھاتا رہے گا آپ کو اجر ملتا رہے گا. غور کر رہے ہیں آپ، صرف امام باڑہ ہی اجر کی جگہ نہیں ہے، صرف امام باڑہ ہی اجر کی جگہ نہیں، سب سے زیادہ جس بات کی تاکید ہے قرآن میں وہ ہے یتیموں کی پرورش کی، جس کا کوئی سبجیکٹ ہمارے سماج میں نہیں ہے. غور کر رہے ہیں آپ، مگر سب سے زیادہ جو حکم ہے وہ یتیموں کی پرورش کا ہے. اگر کسی بھی یتیم کا آپ نے خیال کر دیا تو وہ یتیم جب تک باحیات رہے گا آپ کا اجر جاری رہے گا. پھر وہ یتیم بھی اپنی اولاد کو پروان چڑھا دے گا، آپ کا شیئر بنتا چلا جائے گا. غور کر رہے ہیں آپ. تو یہ ہے باقیات الصالحات. انہی باقیات الصالحات میں اللہ نے اولاد کو بھی قرار دیا ہے. یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہم اپنے باپ کی نیکیاں ہیں، ہم اپنے باپ کے باقیات الصالحات ہیں، اور میرے باپ کو بھی میری ضرورت ہے میری حیات تک، لہٰذا ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے. اب میں نے جس طرف آپ کو مبذول کیا وہ یہ ہے کہ آپ کا رشتہ منقطع نہیں ہوتا ماں باپ سے. فائدہ اللہ نے یہ رکھا کہ اپنے ماں باپ کی قبروں پر آ جایا کرو تاکہ اس سے تمہاری زندگی میں برکتیں پیدا ہوں، تاکہ تمہاری مشکلیں آسان ہوں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ظاہر ہے کہ اس بات تک تو مجھے آنا ہی تھا کیونکہ میں بغیر پیغام کے اپنی گفتگو مکمل نہیں کرتا. پھر یہ کہ یہ عباس باغ کربلا صرف عزا خانہ نہیں ہے، قبرستان بھی ہے، لہذا مجھ پہ لازم تھا کہ اس کی اہمیت کا احساس دلایا جائے. وقت بہت زیادہ لینا مقصود نہیں ہے، تقریباً 25 منٹ میری گفتگو ہو چکی. اس رموز کی طرف بھی کچھ معروضات پیش کر دوں جس آیت کو میں نے عنوان کلام قرار دیا. پروردگار عالم کہہ رہا ہے میری بارگاہ میں طلب مغفرت کرو. دعا کے لیے لفظ کیا ہے؟ ربنا اغفر لی، پالنے والے ہمیں بخش دے، ولی والدیہ، اور میرے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین، اور تمام مومنین کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن. اس کا جو پیکر ہے آیت کا مقام توجہ میں ہے.
ہمیں بخش دے، بات ٹھیک ہے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، بات یہیں رکی نہیں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور تمام مومنین کو بخش دے۔ پہلے والی تمام مومنین کو کیوں شامل کر دیا؟ ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، بات ختم ہو گئی۔ بھئی ہماری اپنی پرابلم ہے، ہمارے اپنے مسائل ہیں، یہ تمام مومنین کا ہم نے ٹھیکہ تھوڑی لیا ہے۔ جواب قدرت آئے گا کہ میری بارگاہ میں تنہا دعا لے کے نہ آنا، تنہا دعا سے خود غرضی کی بو آتی ہے۔ اپنے دل کو وسیع کرو اور سمجھو کہ ہم نے تمام مومنین کو دعا میں شامل کیوں کرایا؟ اس لیے دعا میں شامل کرایا کہ تمہیں دینے کا ہمیں بہانہ مل جائے۔ نئے لفظیں سنبھال لیجئے، اب تمہیں عطا کرنے کا ہمیں بہانہ مل جائے، بہانہ مل جائے۔ شاید آپ میرا ساتھ اس طرح نہیں دینا پسند کرتے ہو، میں مثال میں نہیں آنا چاہتا۔ ہم کتنے اللہ کے وفادار ہیں یہ خود ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں۔ ہم اس کا کتنا کہنا مان رہے ہیں ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں۔ ہم شریعت کا کتنا قانون مان رہے ہیں ہم خود اپنے گریبان میں، ہم اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں، خود جھانک کے دیکھ لیں۔ ہمارے عادات، ہمارے اتوار، سمجھا آپ نے، ہماری نشست، ہماری برخاست۔ ہم تو مجلس میں بھی آتے ہیں تو باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ فائدہ کیا ایسی مجلس میں آنے کا کہ بیٹھ کے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ ہم اپنے عادات دیکھیں تو صحیح کہ ہم اللہ کے کتنے وفادار ہیں، اور جب ہم وفادار نہیں ہیں تو وہ ہمیں کیوں دے گا؟ اس لیے کہ عطا وفادار کو ہوتی ہے، بے وفا کو عطا نہیں ہوتی ہے نا۔ تو ہم وفادار کتنے نہیں ہیں؟ مثال مجھے آنا پڑ رہا ہے اپنے نوجوانوں تک بات پہنچانے کے لیے۔ بچہ پڑھ نہیں رہا تھا، بچہ پڑھ نہیں رہا تھا، کھیل میں لگا تھا، میں نے اسے ڈانٹا، چلو بیٹھ کے پڑھو۔ جب سے کورونا ہے تم نے پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے، چلو بیٹھو کتاب نکالو پڑھو بیٹھ۔ وہ بچہ آپ کا بیٹھ کے پڑھنے لگا۔ بات پہنچنی چاہیے، اس ربوبیت کو سمجھانا چاہتا ہوں جس لفظ رب کو دعا میں شامل کیا گیا۔ پڑھنے بیٹھ گیا، اس کا چھوٹا بھائی اسے تنگ کرنے لگا، کبھی جا کے کاپی کھینچ رہا ہے، کبھی جا کے قلم چھین رہا ہے، کبھی جا کے بستہ کھینچ رہا ہے۔ آپ نے اسے ہٹایا، پھر آپ نے کام میں لگ گئے، پھر وہ ادھر متوجہ ہو گئے، اس لیے چھوٹا بھائی ہے اس کو جانا ہی اپنے بڑے بھائی کے پاس۔ آپ نے بہت توجہ رکھیے گا، اسی بیٹے سے کہا جسے آپ نے ڈانٹا تھا کہ بیٹھ کے پڑھو، خبردار کہیں ہلنا نہیں، اس کا جاؤ بازار سے اس کے لیے کوئی چیز لے آ کر کے دی سے دے دو، یہ بہل جائے گا۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے کہا اچھا تم بھی یہ خرید لینا۔ بات پہنچی، آپ بھی تو بچے پالتے ہیں کہ نہیں پالتے؟ تم بھی یہ خرید لینا۔ آپ نے اسے کیوں دے دیا؟ ابھی تو آپ ڈانٹ رہے تھے، ابھی آپ اس پر غصہ ہو رہے تھے، مگر آپ کی ربوبیت کو، پیدریت کو شرم آئی کہ اسی کے ہاتھوں دوسرے کو دلائیں اور اسے کچھ نہ دیں۔ توجہ ہے، آپ کی ربوبیت کو، پیدریت کو شرم آئی کہ اسی کے ہاتھوں دوسرے کو دلائیں اور اسے کچھ نہ دیں۔ تو اس بچے کو جو ابھی آپ کا وفادار نہیں تھا، ڈانٹ رہے تھے آپ نے اسے کچھ نہ کچھ کہا کہ تم بھی یہ خرید لینا۔ بات پہنچی تو اللہ نے دعا میں وَلِلْمُؤْمِنِينَ اسی لیے شامل کرایا کہ تمہیں عطا کرنے کا بہانہ مل جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد پالنے والے ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اور تمام مومنین کو بخش دے قیامت کے دن۔ مقام توجہ یہ ہے کہ ہم اپنی معاشرتی زندگی میں شعوری اعتبار سے ماں باپ کو فوقیت دیتے ہیں۔ اگر کہیں چندہ لکھوانا ہے
تو پیسہ میرا ہوتا ہے مگر میں نام باپ کا لکھواتا ہوں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ صرف اس کے پیچھے ایک لاشعوری 2 وجہ ہیں. اگر اس سے ثواب ملنا ہے تو باپ کو مل جائے، اگر اس سے نام ملنا ہے تو باپ کو مل جائے. یہ 2 فکر ہوتی ہے. کہیں بھی ڈونیشن دینا ہے، چندہ دینا ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی کام ہو. سماج میں بہت سارے ایسے لین دین ہوتے ہیں جہاں باپ کا ہی نام لکھا جاتا. وجہ یہی ہوتی کہ اس سے نام ملنا ہے تو باپ کے نام ہو جائے. تو جب ہم اپنی معاشرتی زندگی میں فوقیت دیتے ہیں تو دعا میں انہیں ہم نے سیکنڈری کیوں کر دیا؟ یہ ہے مقام توجہ. ربنا اغفر لی، پالنے والے ہمیں بخش دے. ولے والدیہ، اور میرے ماں باپ کو بخش دے. تو پہلے تو ہم نے اپنی بخشش مانگ لی نا. پالنے والے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم پہلے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں؟ دیکھیں دونوں آیتوں میں یہی پیٹرن ہے. وہاں ہے رب اغفر لی ولے والدیہ، یہاں ہے ربنا اغفر لی ولے والدیہ. تو پالنے والے تو نے سیکنڈری کیوں کر دیا؟ ماں باپ کو پہلے بخش دے، وہ تیری بارگاہ میں بھی پہلے گئے ہیں، تو کیوں نہ پہلے انہیں بخش دے پھر ہمیں بخش دے. جواب قدرت آئے گا. یہ لفظ جو میں اختیار کر رہا ہوں حدیثوں کے تناظر میں اختیار کر رہا ہوں. جواب قدرت آئے گا کہ تم معاشرتی زندگی میں انہیں فوقیت دیتے ہو تو دو، اچھی بات ہے، لیکن مقام دعا میں پہلے اپنے لیے دعا کرو. اس لیے کہ تمہیں ان کا بھی مرتبہ معلوم نہیں ہے کہ ان کا مرتبہ ہے کیا. یہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے، ہم نے انہیں کس مرتبے پہ قائم کیا ہے، منصب دیا ہے. ان کے لیے دعا کرو تو پہلے اپنے لیے دعا کرنا ہے کہ ربنا اغفر لی ولے والدیہ بعد میں کہنا. پالنے والا کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب تم طلب مغفرت کر لو ربنا اغفر لی کہہ لو، اور جب میں تمہاری زبان کو پاک کر دوں تو پاک زبان سے ماں باپ کے لیے دعا کرنا. صلوات پڑھے محمد وآل. پالنے والے ہمیں بخش دے، ولے والدیہ، اور ہمارے ماں باپ کو بخش دے. یہ ہمارے ماں باپ 2 مرتبے رکھتے ہیں. ایک مرتبہ ہے ماں باپ کا ماں باپ ہو جانا. یہ بھی بڑی نازک سی بات ہے ہمارے سماج کی کہ یہ شکوہ ماں باپ سے ہی کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا. اور سماج میں یہ پھلتا پھولتا ہوا جملہ ہے. اگر پھلتا پھولتا ہو نہ ہوتا تو ہم تک پہنچتا کیسے؟ نگاہ شریعت میں ماں باپ کا ماں باپ بننا فطری طور پر یہ ایک الگ مرتبہ ہے، یہ ایک الگ رتبہ ہے، یہ ایک الگ منصب ہے. اور پھر انہی ماں باپ کا پالنا اور پرورش کر دینا یہ ایک الگ مرتبہ ہے، یہ ایک الگ رتبہ ہے، یہ ایک الگ منصب ہے. دونوں کے لیے دعائیں اللہ نے الگ الگ رکھی ہیں. اور کر رہے ہیں آپ، اگر ایک ماں باپ بننے کے بعد، میں مومنین کی بات کر رہا ہوں کہ ایک ماں باپ بننے کے بعد پلٹ کے بھی نہ دیکھیں تب بھی وہ ماں باپ ہیں، تب بھی وہ ماں باپ ہیں. روز محشر اللہ پوچھ لے گا کہ ہم نے تمہیں ماں باپ بنایا تھا تو تم نے پرورش کیوں نہیں کی. مگر آپ کو شکوے کا حق نہیں ہے. وہ پلٹ کے بھی نہ دیکھیں تب بھی وہ مستحق ہیں کہ ان کے حق میں دعا کی جائے کہ پالنے والے ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے اور تمام مومنین کو بخش دے. اس لیے کہ ماں باپ بنتے ہی ہمیں 2 نعمتیں دے کے جاتے ہیں. دیکھیں بات پہنچنی چاہیے، ذرا سا دقیق فکر ہے. اگر وہ پلٹ کے بھی نہ دیکھیں
تب بھی ہمیں ماں باپ دو نعمتیں دے کے جاتے ہیں، ایک نعمت دنیا کی ہے اور ایک نعمت آخرت کی ہے۔ دنیا کی نعمت ایک دیتے ہیں، آخرت کی نعمت ایک دیتے ہیں۔ آخرت کی نعمت دیتے ہیں کہ وہ ہم کو جنت کا حقدار بناتے ہیں۔ اب لفظ سمجھنا اور سنبھالنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ماں باپ ہمیں جائز الولادت، طیب الولادت قرار دے کر کے جنت کا حقدار بناتے ہیں۔ ایک نعمت یہ دیتے ہیں کہ طیب الولادت بنا کے ہمیں جنت کا حقدار بناتے ہیں، اس لیے کہ جو طیب الولادت نہیں ہے وہ جنت کا حقدار نہیں ہے۔ اور دوسری نعمت دنیا کی دے کے جاتے ہیں کہ وہ ہمیں مودت کا حقدار بناتے ہیں، اس لیے کہ مودت بھی اسی کے حق میں ہے جو طیب الولادت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ دو نعمتیں ماں باپ ہمیں اگر پلٹ کے بھی نہ دیکھیں تو دے کے جاتے ہیں، اور انہی دو نعمتوں کے دینے کا حق یہ ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پالنے والے ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے۔ اور دوسرا مرتبہ جو ہے وہ ہے ان کا پرورش کر دینا، ان کا پال دینا۔ اس کے لیے اللہ نے دوسری دعا رکھی، وہ سورہ اسرا کی دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پالنے والے میری پرورش کرنے والے پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح میری پرورش میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ اور کریں آپ، یہ ہے ربوبیت کی دعا، اس منصب کے لیے دعا ہے کہ جو انہوں نے پالا، ہمیں پروان چڑھایا۔ پالنے والے ہماری پرورش کرنے والے پہ، اور کیا خوبصورت آیت ہے اگر یہ پہنچ جائے آپ تک، پالنے والے ہماری پرورش کرنے والے پہ اسی طرح رحمت نازل فرما، اسی طرح جیسے انہوں نے میری پرورش میں مجھ پر رحم کیا۔ اس لیے کہ ہر ماں باپ کے پالنے کا طریقہ اور ہے، اپنی آغوش میں پالنا اور ہے، اپنی آغوش میں پالنا اور ہے، کرائے کی آغوش میں پلوانا اور ہے۔ اور کریں اب، یہ کہنا مجھے ضروری ہے کہ زمانہ اسی طرف بڑھ رہا ہے۔ کرائے کی آغوش میں پلوانا اور ہے اور اپنی آغوش میں پالنا اور ہے۔ اسی لیے آیت نے یہ نہیں کہا کہ کیسا پالا، بلکہ آیت نے دعا میں یہ کہلایا جیسا پالا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پالنے والے جس طرح انہوں نے میری پرورش میں مجھ پر رحم کیا، اسی طرح ان پر رحمت نازل فرما۔ یہ دوسرا مرتبہ ہے، اور میں بھی مصائب میں تو نہیں آ رہا ہوں، مگر یہ جملہ ضرور عرض کر دوں کہ پالنا پیدا کرنے سے بڑا منصب ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر سے وقت رخصت آخر یہ فقرہ کہا تھا کہ بیٹا پہلے اپنے پالنے والی ماں سے جا کے اجازت لے کے آؤ۔ اب اس سے بہتر دلیل میرے پاس نہیں تھی۔ بھائی امام حسین باپ ہیں، جناب لیلا ماں ہیں، اور جناب زینب پالنے والی ہیں، اور امام نے کہا جاؤ بیٹا پہلے اپنے پالنے والی ماں سے اجازت لے کے آؤ۔ یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ پالنا پیدا کرنے سے زیادہ سخت اور بڑا منصب ہے۔ اسی لیے امام نے امام ہو کے فوقیت دی کہ جاؤ پہلے جناب زینب سے، بہن سے اجازت لے کے آؤ، اس کے بعد تب مجھ سے اجازت لینا اور میدان جنگ کی طرف جانا۔ تو پالنا بڑا منصب ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے اس کی دعا کا لہجہ ہی الگ رکھا۔
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پالنے والے میری پرورش کرنے والے پہ اسی طرح رحمت نازل فرما، اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح اس نے میری پرورش میں مجھ پہ رحم کیا۔ میں نے کہا پالنے والے جو ہمارے ماں باپ ہیں وہی تو ہمارے پالنے والے بھی ہیں، اور دنیا میں اکثریت یہی ہوتی ہے کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہی پالنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ آیتیں الگ الگ کیوں ہیں؟ ربنا اغفر لی الگ ہے، رب ارحمہما الگ ہے، ایک 14ویں سورے میں، ایک 17ویں سورے میں، یا ایک 28ویں سورے میں، تو یہ الگ الگ یہ سورے میں دعائیں کیوں رکھ دی؟ ایک جگہ ایک جملہ ہوتا، ایک آیت ہوتی کہ پالنے والے ہمارے ماں باپ کو بخش دے اور ان پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح میری پرورش میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ عجب نہیں جواب قدرت آئے، آیتیں الگ الگ اس لیے رکھی ہیں کہ خود ہمارے حبیب کے ماں باپ اور ہیں، پالنے والا اور ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد ہمارے ماں باپ اور ہیں اور پالنے والے اور ہیں، لہذا میرے حبیب کو پالنے والے کے لیے الگ دعا کرنی ہے۔ اگر ایک آیت ہوتی تو زمانہ یہی کہتا کہ یہ تو آیت عبداللہ کے لیے پڑھی ہوئی تھی، اب رسول اللہ آیت کاٹ کے تھوڑی پڑھتے، اس لیے اللہ نے آیت ہی الگ الگ کر دی کہ ماں باپ کے لیے الگ دعا کیجئے اور ابو طالب کے لیے الگ دعا کیجئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد پالنے والے میری پرورش کرنے والے پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح میری پرورش میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ اب ایک مقام فکر ہے، نبی نے دعا کی کہ نہیں کی؟ یہ خیال رہے کہ اس آیت میں ایک لفظ قل ہے جو دعا میں پڑھا نہیں جاتا، جب آپ آیت پڑھیں گے تو وہ ہے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میرے حبیب آپ کہیے کہ میری پرورش کرنے والے پہ اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح میری پرورش میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ ایک لفظ قل رکھا ہے یہاں، قل رب ارحمہما کما، اس قل کو ہٹا کے ہی پڑھا جاتا ہے رب ارحمہما کما۔ اس قل کے لیے مفسرین نے لکھا کہ ہر پلنے والے کو اپنے پالنے والے کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے، مگر یہ خصوصی حکم ہے رسول کو کہ میرے حبیب آپ کہیے کہ میری پرورش کرنے والے پہ اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح میری پرورش میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ تو نبی نے یہ دعا کی کہ نہیں کی؟ تھوڑی سی فکر کرنی ہے آپ کو میرے ساتھ، گفتگو آخری مرحلے میں ہے، وقت سمٹتا چلا گیا۔ نبی نے دعا کی کہ نہیں کی؟ اب آپ بھی سوچ رہے ہیں، ہم بھی سوچ رہے ہیں کی کہ نہیں کی، کیا پتا۔ دیکھیں نبی نے دعا کی، دلیل یہ ہے کہ اگر نبی دعا نہ کرتے تو وہ اللہ جو نبوت کا ترک اولا پسند نہ کرے وہ ترک حکم کیسے پسند کرتا؟ بات پہنچ رہی ہے؟ قرآن نے کسی بھی نبی کے ترک اولا کو پسند نہیں کیا اور ذکر کر دیا ہے، تو جو ترک اولا قبول نہ کرے وہ ترک حکم کیسے قبول کر لے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے دعا کی۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ اللہ نے دعا قبول کی کہ نہیں کی۔ اب اگر اللہ نبی نے دعا کی، اب اگر اللہ دعا قبول نہ کرے تو اس پہ فعل عبث لازم آتا ہے کہ وہ حکم دیا کہ جسے اسے قبول کرنا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ نے کیوں کہا کہ دعا کیجئے ان کی مغفرت کی یا ان کی رحمت کی؟ ہے اگر قبول نہ کرنا ہو تو دعا کرواتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے دعا کی اور اللہ نے قبول کی۔ دوسری وجہ یہ کہ چلیے اللہ نے دعا قبول نہیں کی، تو اگر اللہ نے دعا قبول نہیں کی تو کسی مسلمان کو اللہ سے دعا کرنے کا حق نہیں ہے۔
بات پہنچ رہی ہے؟ دیکھیں جملہ ذرا سخت ہو رہا ہے. پھر کسی مسلمان کو اللہ سے دعا کرنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے سلیقہ دعا سکھایا جب اسی کی قبول نہیں ہوئی تو پھر کسی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کیا ضمانت رہ جائے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دعا قبول کی. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. دعا قبول کی، اور یہ دعا قبول کی کہ پالنے والے میری پرورش کرنے والے پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح اس نے مجھ پر رحم کیا. اب سوال یہ ہے کہ جب دعا قبول کی، رحمت کی، رحمت نازل فرما، اللہ نے دعا قبول کر لی، تو جب اللہ نے ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. وقت بہت کم ہے اور بات سمیٹ کے چلنا چاہتا ہوں. ایک صاحب آئے میرے والد کے پاس، انہوں نے کہا 5,000 روپے دے دیجئے، میں آپ کو دے دوں گا. میں ان کو جانتا تھا مثلا، یا نہیں جانتا تھا صحیح. میں نے والد سے کہا کہ ان کو پیسے دیجئے گا نہیں، اس لیے کہ یہ واپس نہیں کریں گے. مثالوں کے لیے اپنے نوجوانوں کی خدمت میں آنا ہی پڑ جاتا ہے. والد نے نکال کے دے دیا، میری ایک نہ سنی. 1 مہینے کا وعدہ کر کے گئے تھے، مگر انہوں نے پیسے واپس نہیں کیے بلکہ 1 مہینے بعد پھر پیسے لینے آ گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی 5,000 دے دیجئے، آپ کا پچھلا والا بھی ہے، انشاءاللہ جلدی یہ بھی دے دوں گا. ہم نے والد سے کہا کہ دیکھیے اب مت دیجئے گا، آپ کو تجربہ ہو چکا ہے. انہوں نے میری طرف ایک نظر دیکھا اور پھر 5,000 نکال کے دے دیا. 2 مہینے بعد پھر وہ آگے تیسری بار پیسہ لینے کے لیے. ابھی 2 انہوں نے دیا نہیں تھا واپس. اب آپ انصاف سے بتائیے کہ تیسری بار میں والد کو منع کروں گا؟ بھئی میں اپنی بات بتا رہا ہوں، آپ بھی کچھ بولیے. تیسری بار منع کروں گا؟ میں تو یہ سوچوں گا بھئی میں تو ایک بے وقوف آدمی ہوں، جب میں منع کرتا ہوں تو یہ اور دے دیتے ہیں، اچھا ہے کہ نہ منع کروں تو شاید نہ دیں. بھئی بات پہنچ رہی ہے؟ یہی تو کہوں گا. نبی دعا کر رہے ہیں کہ پالنے والے میری پرورش کرنے والے پر رحمت نازل فرما. نبی دعا کر رہے ہیں، اللہ قبول کر رہا ہے، رحمتوں پہ رحمتیں نازل کر رہا ہے، اولاد پہ اولاد دے رہا ہے، نسل پہ نسل دے رہا ہے، برکت پہ برکت دے رہا ہے. تو یہ تاریخ والے ابو طالب کو کافر کہہ کے مجرم کیوں بننا چاہتے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. آپ غور کریں. اب یہ بتائیے کہ اللہ دے گا کیا؟ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جناب ابو طالب کو، اور یہی میری گفتگو انتہا پر آ گئی، جناب ابو طالب کو اللہ دے گا کیا؟ جنت، کوثر، سلسبیل، نہریں، باغات، نعیم، فردوس، ان ساری چیزوں کا تذکرہ قرآن میں ہے جسے اللہ کو دینا ہے. یہی دے گا. تو میں جناب ابو طالب سے کہوں گا کہ اگر خدمت مصطفیٰ کی جزا میں یہ ملے تو مت لیجئے گا، اس لیے کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے. یہ تمام چیزیں مصطفیٰ کے صدقے میں خلق کی گئی ہیں، اور خدمت کی جزا صدقہ نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. ہے نہ خدمت کی جزا طفیل ہوتی ہے، نہ خدمت کی جزا صدقہ ہوتی. یہ کائنات، یہ ساری چیزیں یا طفیل میں ہے یا صدقے میں ہے، تو نہ جزا صدقہ ہے نہ طفیل ہے. پھر اللہ دے گا کیا؟ پھر ایک مسئلہ ہے. وہ تو قادر مطلق ہے، مگر جو اس نے ذکر کر دیا، ہم اس منظر کو لفظ دینا چاہتے ہیں کہ وہ دے گا نہیں، ابو طالب کو دے چکا. وہ دے چکا. اب تھوڑی سی میتھمیٹکس سے اگر توجہ کر لے، جناب ابو طالب نے خدمت مصطفیٰ شروع کی تھی
جب سرکار 8 سال کے تھے، براہ راست 8 سال تک تھے وہ دادا کی آغوش میں جناب عبد المطلب کی. 8 سال بعد جناب ابو طالب کے پاس آئے ہیں. 8 سال کی عمر سے خدمت شروع کی، اور یہ خدمتیں گنانے کا وقت نہیں ہے. ایک جملے میں اگر محسوس کر سکتے ہیں، صاحب تجربہ ہیں، تو میں عرض کر دوں کہ رسول کی وجہ سے جناب ابو طالب نے اپنی معاشی زندگی خراب کر لی. جملہ پہنچا؟ رسول کی وجہ سے جناب ابو طالب نے ان کی حفاظت کی وجہ سے اپنی اکنامیکل پوزیشن تباہ کر لی، اپنی معاشی زندگی تباہ کر لی، صرف مصطفیٰ کی حفاظت کی وجہ سے. اب آپ کا ذہن ڈھونڈ رہا ہوگا کہ میں کہاں سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. جناب ابو طالب نے 11ویں سال رسول کی عمر کے تجارت کی تھی، اور اسی تجارت میں ایک عیسائی نے کہا کہ اب آپ ان کو لے کے نہ نکلیے گا. اس کے بعد ساری زندگی جناب ابو طالب نے کوئی دوسرا تجارتی سفر نہیں کیا. سمجھ میں آیا کتنا بڑا نقصان کیا انہوں نے؟ کائے کے لیے؟ صرف جناب مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے. اپنے بچوں کو ان کی جگہ پہ سلایا کہ بچے قتل ہو جائیں، کوئی مصیبت آئے تو ان پر آئے، مگر رسول بچے رہیں. بھئی یہ 2 مثالیں کافی ہوں گی بات پہنچانے کے لیے. اتنی خدمت کی. 8 سال سے خدمت شروع ہو گئی جناب ابو طالب کی. 8 سال، 10 سال، 12 سال، 14 سال، 18 سال، 20 سال، 25 سال، 28 سال. توجہ ہو گئی رسول کی. 28 عام الفیل، یہاں تک کہ اب لفظ سنبھالیے گا 30 عام الفیل آ گیا. اب جناب ابو طالب کی خدمت کے 22 برس ہو گئے، اور جیسے ہی سن 30 عام الفیل آیا، اللہ نے آواز دی ابو طالب تم نے مصطفیٰ کی خدمت 22 سال کر لی اور جان دے دی مصطفیٰ کے لیے. اب آؤ 13 رجب کو کعبے ہم تمہیں برابر کا تحفہ دے رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. برابر کا نا وعلی من نور واحد، برابر کا تحفہ، برابر کی نعمت ہم تمہارے حوالے کر دے رہے ہیں. جناب ابو طالب نے جعفر کو خود پالا، عقیل کو خود پالا، طالب کو خود پالا، مرتضیٰ کو نہیں پالا. بلکہ علی ملے ابو طالب کو اور حوالے کر دیا رسول کے. مولا کائنات کی اکثر پرورش جناب رسالت مآب نے کی. رسالت مآب کی خدمت کے جزا میں ایک نعمت ملی. جناب ابو طالب نے وہ پھر رسول کے حوالے کر دی، اور ایسے حوالے کر دی کہ ساری زندگی رسول کی خدمت میں ہی مولا کائنات نے گزار دی. تو پھر اس کی بھی تو جزا ہونی چاہیے. بس اب یہ آخری جملے بالکل جلدی جلدی لے لیں کہ علی ملے تھے، اسے بھی دین کی خدمت میں لگا دیا. قدرت نے پھر اپنا خزانہ دیکھا. لفظ سنبھال لیجئے گا. ہم نے مصطفیٰ کا جز، انا وعلی من نور واحد، برابر کا جز ابو طالب تمہارے حوالے کیا. تم نے پھر اسے ہمارے ہی دین کی خدمت میں لگا دیا. اب میرے پاس ایک اور نور ہے جسے میں نے تسکین مصطفیٰ کے لیے رکھا ہے. بیٹی تو مصطفیٰ کی بناؤں گا، بہو بنا کے پھر تمہارے گھر بھیج دوں گا. یہ علی کی ہمسر ہوگی. گھر ابو طالب کا ایسا خدمت دین کے لیے سجا دیا گیا تھا کہ جو آ رہا ہے وہ دین کی خدمت میں لگ جا رہا ہے. اگر کنیز بھی آ رہی ہے تو وہ کلام پاک کی زبان میں کلام کرنے لگ رہی ہے. ابھی آپ نے سنا جعفری صاحب سے مصرع. تو اب زہرا بھی اور مولا کائنات بھی دونوں خدمت دین میں رکھ گئے تو جزا تو ملنی چاہیے نا. وہاں تو ہر خدمت کی جزا ہے. اب مولا کائنات کو لگایا خدمت میں تو برابر کا کفو مل گیا. مگر اب 2 خدمت میں لگ گئے
تو اب 2 کے برابر میں 2 ملنا چاہیے. قدرت نے پھر اپنے خزانے کو دیکھا تو 2 نگینے تھے، ایک لولو ایک مرجان سورہ رحمان. یعنی اللہ نے حسن و حسین بھی اسی نسل ابو طالب کے حوالے کر دیا. وہاں سے عطا ہوتی رہی، یہاں خدمت دین ہی میں سب لگا دیے گئے. اللہ نے کہا تو صحیح ابو طالب کہ ہم تمہاری نسل کو قائم بنا دیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس میں نے گفتگو تمام کر دی. جناب ابو طالب نے اور ان کی نسل نے دین کو پالا بھی اور دین کو بچایا بھی. یہ کربلا ہے نا، یہ پوری کربلا. ایک لفظ بولا جاتا ہے جس پہ مجھے اعتراض نہیں، احتجاج ہے، اور وہ لفظ ہے بنی ہاشم. 18 بنی ہاشم کا تابوت، مشہور ہے یہ جملہ اشتہاروں کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ یہ کربلا کے بنی ہاشم جو کہلاتے ہیں، یہ قانون قبیلہ کی بنیاد پر، تہذیب عرب کی بنیاد پر. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سینکڑوں بنی ہاشم تھے جنہوں نے کربلا دیکھی تک نہیں. سینکڑوں بنی عبد المطلب تھے جو کربلا آئے بھی نہیں. پوری کربلا بنی ابی طالب سے رنگین ہے. پوری کربلا میں صرف اور صرف خون ابو طالب ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ انہیں ثقافت کی بنیاد پر، قانون قبیلہ کی بنیاد پر، تہذیب کی بنیاد پر بنی ہاشم کہہ لیں، مگر یہ صرف بنی ابی طالب ہے. یہ صرف ابو طالب کی اولادیں. اس طرح سوچیے کس قدر ناانصافی ہے ذات ابو طالب کے لیے. تصور کر لیں، چند نام گنا دے رہا ہوں، یہ سب ابو طالب کی اولادیں ہیں. جناب عباس، برادران عباس، ابن علی، ابن ابی طالب. جناب قاسم، جناب عبداللہ، ابن حسن، ابن علی، ابن ابی طالب، دوسری نسل. جناب آن محمد ابن عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب. جناب محمد، جناب عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب. جناب علی اکبر، جناب علی اصغر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. یہ پوری کربلا، میں نے سارے نام نہیں گنائے، یہ پوری کربلا رنگین ہے خون ابی طالب سے. ابو طالب نے دین کو پروان چڑھانے کے لیے بھی خون دیا اور دین کو بچانے کے لیے بھی خون دیا. خدا کی قسم یہ جملہ یاد کر لیجئے کہ خون ابو طالب خدمت اسلام میں سستا ہوا تو تاریخ کے ہر ورق تک گیا اور کربلا کے ہر ذرے تک پہنچا. خون ابو طالب خدمت اسلام میں سستا ہوا تو تاریخ کے ہر ورق تک گیا، کربلا کے ہر ذرے تک پہنچا. اور جب اپنی حقیقت بتانے کے لیے یہی خون ابو طالب گرا ہوا تو اتنا گرا ہو گیا کہ نہ زمین کا کلیجہ برداشت کر سکتا، نہ آسمان کا سینہ برداشت کر سکتا. وہ خون ابو طالب قطرہ قطرہ حسین کے چلو میں جمع ہو رہا ہے. اب اس کا بوجھ زمین و آسمان نہیں برداشت کرے گا بلکہ پیشانی ابو طالب برداشت کرے گی. حسین نے اس خون کو اپنی پیشانی پہ مل لیا. بس عزیزو پرسہ دینا ہے اولاد کو، اہل خانہ کو. چند جملے یہیں سے مصائب کے گفتگو تمام. حسین خون مل لینے کے بعد پھر خیمے میں داخل ہوئے. اب یہ امام کی دوسری رخصت ہے اور یہ آخری رخصت ہے. امام تشریف لائے تو کہا بہن
ذرا سید سجاد کو بیدار کرنا۔ ہاں عزادارو، ایک باپ ہے کہ جو بیٹے کے پاس کھڑا ہے، باپ رخصت ہو رہا ہے، بیٹے سے جدا ہو رہا ہے، وقت آخر ہے۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولی، دیکھا باپ سر سے پیر تک زخمی ہے، پوچھا بھیا علی اکبر کہاں ہے، چچا عباس کہاں ہے؟ یہ اس لیے پوچھا کہ جس کا بھائی زندہ ہو وہ اس طرح زخمی نہیں ہوگا، جس کا جوان لال موجود ہو وہ اس طرح زخمی نہیں ہوگا۔ امام نے فرمایا میرے لال قتل کر دیے گئے تو تڑپ کے کہا پھوپھی اماں ذرا میرا عصا لائیے گا، میری تلوار لائیے گا، میرا بابا بڑا مظلوم ہے، میں اپنے بابا کی نصرت کو جاؤں گا۔ حسین نے کلیجے سے لگایا اور اس کے بعد کہا میرے لال تو نے جہاد اکبر کا وعدہ کیا ہے، مجھے رخصت دے، میں کربلا جاؤں، تجھے شام و کوفہ سنبھالنا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادار و حسین سید سجاد سے رخصت ہو کے نکلنے لگے تو بیویوں نے روک لیا، کہا نہیں آقا آپ اس طرح نہ جائیے۔ کہا پھر کس طرح رخصت ہونا چاہتی ہیں، کرتی ہو، کیا چاہتی ہو؟ کہا آقا صبح سے اب تک جو بھی شہید ہوا آپ اس کا جنازہ خیمے میں لائے، ہم نے دیکھا پرسہ دیا، پرسہ لیا، آقا آپ کا جنازہ کوئی خیمے میں لانے والا نہ ہوگا، لہذا ہمارے درمیان سے اس طرح گزر جائیے جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ جاتا ہے۔ عزادارہ حسین زندگی میں جنازہ صورت خیمے سے نکلے، بیویوں نے حلقہ کر لیا، حسین سر جھکائے، خیمے سے باہر ہوئے، آواز بلند ہوئی واہ محمدہ واہ مصیبتہ۔ امام خیمے سے باہر تشریف لے آئے۔ رخصت کرنے کا بڑوں کا اپنا سلیقہ ہوتا ہے، بچوں کا اپنا ڈھنگ ہوتا ہے۔ چار بہنیں امام کی کربلا میں موجود ہیں، 3 بیویاں موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں۔ انہی بیٹیوں میں ایک بیٹی ہے سکینہ جو بہت چھوٹی ہے۔ بڑوں کے درمیان سے تو حسین سر جھکا کے گزر گئے، مگر سکینہ کو کچھ تسکین نہ ہو سکی، وہ بابا کو رخصت نہ کر سکی تو خیمے کے باہر چلی آئی، اور حسین ذوالجناح پہ بیٹھے تو اس نے صبح کو پکڑ لیا، ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ ذوالجناح آگے نہ بڑھا، حسین نے مڑ کے دیکھا تو اتر کے آئے، کلیجے سے بیٹی کو لگائے، بیٹی آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، بیٹی آپ کیوں خیمے سے باہر نکل آئے گا؟ بابا میں یہ پوچھنا بھول گئی تھی، رات آئے گی تو سکینہ سوئے گی کہاں؟ کہاں اماں کے پہلو میں سونا، کہاں وہاں تو بھیا علی اصغر ہے، کہاں اصغر کو آج سے میں سلا لوں گا، تو اماں کے پہلو میں سو جانا۔ تڑپ کے بیٹی نے کہا آخری بار کلیجے سے لگا لو بابا۔ حسین درمیان خیمہ زمین کربلا پر لیٹے، بیٹی نے سینے پہ سر رکھا، پھر تڑپ کے اٹھ گئی، جاؤ بابا خدا حافظ، بابا رات آئے گی تو پھر تم یاد ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وإنا لله وإنا إليه راجعون۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ اس مجلس عزا کو قبول فرما۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مومنین و مومنات کی حاجات دنیاوی اور اخروی کو پورا فرما۔
پالنے والے مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے معین و مددگار میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید زیغم رضا ابن محسن رضا صاحب کی روح کو ایصال ثواب۔ السلام علیکہ وعلی الائمۃ کا من بنیک، السلام علیکہ وعلی المستشہدین معک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ الغرباء، السلام علیکم من الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس انیس النفوس المدفون باغ الطوس، السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم سادر الزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم شکران، السلام علیکم مسلمان، السلام علیکم محمد رسول جان، السلام علیکم زماننا حاضر جل اللہ تعالی فرجک وسأل اللہ تعالی مخرجک ظہورک وجعلنا من اوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔